ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں آج پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے تھے، اور آج کی شب ہم آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کی سوگواروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد ان کے بچوں کے لیے جو بہت بڑی ایک مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ ایسے ظالموں سے آپ کا سامنا ہوا کہ جنہوں نے آپ کے بچوں کو زیادہ دن جینے نہیں دیا، اور جو امام آج ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی ان سب میں سب سے زیادہ مظلوم اس بنا پر ہیں کہ وہ ہیں مگر اپنے چاہنے والوں کے روبرو نہیں آ سکتے۔ ابھی بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے، کون ان کا سچا اطاعت گزار ہے اور کون ان سے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ان امام کی شہادت پر سب سے پہلے تو ہم اسی امام کو، اسی مظلوم امام کو اس کے جد کا پرسہ دیتے ہیں۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تصدیق حسین رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دو طرف سے آپ کو بڑی سخت مظلومی کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام ائمہ میں سب سے کم عمر آپ کے والد نے پائی۔ 25 برس کی عمر میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ 5 برس کی عمر اور اس میں بار امامت سنبھالنا، غیروں کے لیے کیا اپنوں کے درمیان بھی اس کا اظہار بہت مشکل تھا۔ ان کمالات کا اظہار جو امامت کو خدا نے عطا کیے ہیں اگر نہ کرتے تو یہ بھی ایک بہت مشکل امر تھا۔ گھر کے اندر آپ کے دادا کے قاتل کی بیٹی سوتیلی ماں کی شکل میں موجود ہے، وہ مشکلیں، اور اس کے بعد سامرا جانا، ان تمام حالات سے گزرنا جو ظاہر ہے کہ مدینے میں نہیں تھے۔ مدینے میں جو دشمن تھے وہ اتنے کھلے ہوئے نہیں تھے کہ جس کا اظہار سامرا میں باقاعدہ کیا گیا، جو ان ظالموں کا، عباسی خلفاء کا کیپٹل تھا۔ آج آپ کی حیات کے کچھ اہم گوشوں کو اور آپ کے زمانے کے ان ظالم بادشاہوں کو کہ انہوں نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور خصوصی طور پر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے روضوں کی کس طریقے سے آپ نے حفاظت کی اور کس طریقے سے آپ نے کربلا کو بقا عطا کی، آج ہم آپ کے سامنے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی جو میں نے تمہید میں کہا، آپ کی والدہ جناب سمانہ ظاہر ہے کہ خاندان کی نہیں ہے، باہر کی ہیں۔ ایک تو ان کا تھوڑا سا تعارف، اور اس کے بعد پھر ام الفضل کا ساتھ جو مامون کی بیٹی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس المناک اور غمناک شب میں حضرت ولی عصر کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں میں اور ان کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ جیسا کہ ابھی برادر عزیز نے سوال کیا، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ام الفضل، یعنی جو امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی سوتیلی ماں ہیں، چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت عین حالت جوانی میں 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی مامون نے جس وقت آپ کو
طلب کیا ہے، بغداد طلب کیا ہے، اور پھر سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس نے انتہائی عیاری اور مکاری کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا، جنہیں جواد کہا جاتا ہے، جن کا لقب جواد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک طرف امام برحق جو صاحب تقوی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، لقب ہی تقی ہے، خدا سے ڈرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، پیغمبر کا وارث، اپنے آباء و اجداد کا وارث، وہی سیرت، وہی طریقہ، وہی رفتار، وہی گفتار، وہی عادات و اطوار، اور اس کے دوسری طرف ام الفضل۔ ظاہر ہے کہ گھر کے سکون میں زوجہ اور شوہر کے درمیان مزاجی ہم آہنگی بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ ایک طرف امام کا مزاج جس میں عبدیت اور بندگی جہاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، دوسری طرف ایک شاہی دربار کے کوئی گویا آغوش میں پلی بڑھی ایک عورت، اور اس کا مزاج جو عموماً شاہوں کا ہوتا ہے، بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر چاہے وہ بنی امیہ کا دور رہا ہو، چاہے بنی عباس کا دور رہا ہو، کوئی ایک بھی ان میں نہ صاحب تقویٰ تھا، نہ پرہیزگار تھا، نہ دیندار تھا، اور خاص طور پر سب سے زیادہ پیغمبر اکرم اور اہل بیت طاہرین سے بغض و عناد۔ جی جی بنی امیہ تو خیر ہیں ہی، لیکن بنی امیہ سے کچھ کم بغض رکھنے والے بنی عباس بہت زیادہ، نہیں بہت تھے، آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ چکے تھے، اور خاص طور لہٰذا سے ہمارے امام نقی علیہ السلام جی، نے جو مصیبتیں تو سنی جب امام تقی علیہ السلام کا عقد ہوا ہے ام الفضل سے، تو ایک طرف ام الفضل کا کردار، پھر دوسری طرف امام تقی علیہ السلام کا، یعنی گھر کے اندر شروع دن سے ہی پریشانیاں اور اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک اذیت ناک زندگی گویا امام کی تھی، جی 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 اور اسی لیے شاید ایک سال کے اندر اندر آپ نے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور آپ ام الفضل کے ساتھ مدینہ تشریف لے واپس آئے۔ آ گئے، جی لیکن مدینے میں آنے کے بعد بھی اس کی ریشہ دوانیاں کچھ کم نہیں ہوئیں۔ جی جی امام کو اذیت پہنچانا، روحانی اذیت جس کو کہتے جی ہیں، ہاں، جی ہاں، قلبی اذیت پہنچانا، روحانی اذیت پہنچانا، طرح طرح کے گویا طنز کرنا، اور اسی میں اس پر اس کو اور آگ لگ گئی اس وقت کی جس وقت چونکہ اللہ نے کوئی اولاد تو عطا نہیں کی تھی، اور مکر و مکر اللہ واللہ خیر کیا الماکرین، کہنا ہے، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ۔ جب اہل دنیا مکر کرتے ہیں تو پروردگار اس مکر کو کاٹنے کی بہترین تدبیر بھی کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، اور ایسے نہ جانے کتنے رشتے ہیں تاریخ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پروردگار عالم ماکرین کے مکر کو چلنے نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی تدبیر سے ان کے مکر کو ٹالتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی ام الفضل کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جناب سمانہ مغربیہ جی جی سے عقد کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ غیر عرب تھیں، جی ہاں، عجم تھیں، اور اس دور میں عرب و عجم کے درمیان عربوں میں جو ایک تعصب تھا زبان کے اعتبار سے، اور اپنے کو گویا مہذب اور تہذیب یافتہ شمار کرنے کے اعتبار سے، لہذا ایک طرف جناب سمانہ جس وقت تشریف لائی ہیں، اور پھر وہی اللہ کی عطا اور خصوصی عنایت اور مہربانی، اور امام ظاہر ہے کہ وہ تو واقف ہوتا ہے مصلحت سے۔ کیا اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے جناب سمانہ کے، کہ اصل تعلق آپ کا کہاں سے کیا؟ جناب سمانہ ظاہر ہے کہ مغربیہ کہی جاتی ہیں، تو جو صاحب کردار اور صاحب ایمان ایسی تھیں کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صوم الدہر کی پابند تھیں، اللہ اکبر، سال میں سال بھر روزے رکھتی تھیں، سبحان سوائے اللہ، ان ایام کو چھوڑ کر کہ جن ایام میں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یا جو اور ایام ہو سکتے ہیں خواتین کے لیے، باقی پورے سال روزہ رکھتی تھیں، کیا کہنا ہے، صوم الدہر۔ یہ جناب سمانہ مغربیہ، اور پھر امام اسی بنیاد پر واقعاً ان سے ایک محبت بھی رکھتے تھے، خصوصی ایک لگاؤ بھی تھا، اور خاص طور پر کہ اللہ نے شروع سے ہوتا آیا ہے کہ اگر عبادتوں میں بہترین شریک ہیں بالکل تو بالکل وہی انہی ایسی زوجاؤں کو پسند کیا گیا صحیح ہے۔ ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ امیر المومنین نے بھی امیر المومنین نے تو صدیقہ اسی کو طاہرہ قبول کے لیے کیا ہے۔ یہی فرمایا، جب پیغمبر اکرم نے سوال کیا ہے تو آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا بہترین شریک معین و مددگار پایا ہے، اور اسی سے ایک نتیجہ اور بھی نکلتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی ایک میسیج اور پیغام ہے، بات آ گئی ہے کہ
حقیقت میں شریک حیات ہونا کافی نہیں، شریک مقصد حیات ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب سمانہ صرف شریک ہے، وہ شریک حیات تھی، جی ہاں جی ہاں، وہ ام الفضل، لیکن جناب سمانہ سے شریک حیات ہی نہیں، شریک حیات ہی مقصد کیا حیات۔ کہنا ہے، واہ۔ پروردگار عالم نے آپ کی آغوش میں وہ فرزند آپ کو عطا کیا آپ کے ذریعے سے، اور امام جو کی خود امام ہادی جو کہلایا۔ امام ہادی کہلایا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اور آگ لگ گئی، تو اس کے بعد اذیتوں کا سلسلہ پھر جو تاریخ بہرحال بھری پڑی ہے ان تمام حالات سے، کہ اپنے والد کو امام کی شکایت کے خط لکھنا اور اپنے اعزاء اقربا سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اور اسی بنیاد پر خیر مامون نے تو کچھ زیادہ من خطوط یا ان شکایات پر کے خلاف عمل نہیں کیا اس کے مطابق کہ ان وہ شکایات ایک قتل کر ہی چکا تھا، وہ بار بار کرتا تو جی شاید۔ جی، لیکن اس کے بعد کے جو پھر اس کے بادشاہ ہوئے ہیں، نتیجے میں اسی بنیاد پر پھر امام کو طلب کیا گیا، اور عین حالت جوانی میں کہنا ابھی شباب کی گویا منزلیں بھی امام نے پوری نہیں کی 25 تھیں، سال کی عمر کیا ہوتی 25 سال کی عمر میں آپ شہید کر دیے گئے۔ بہرحال یہ جب بھی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، تذکرہ جمیل ہوگا، تو اس میں آپ کی مادر گرامی جناب سمانہ مغربیہ کا ذکر ضرور ہوگا، اس لیے کہ بہرحال یوں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کے سامنے ذان و ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی تو ساتھ وہ ساتھ ہے کہ بارگاہ اگر اس وہ کا طالب علم ہے، معصوم اپنی کسی ماں یہ پہ ہے فخر کرے، ظاہر ہے کہ تو اس سے لیکن یہ کسی معصوم کی ماں ہونا یہ خود معصوم قابل کی ماں فخر ہونا بات ہے، ایک بہت بڑے چہ جائے کہ شرف کی بات ہے۔ امام برحق ہو جو پیغمبر کا وارث بھی ہو اور اپنے آباء و اجداد کا وارث ہو، اس لیے جناب سمانہ مغربیہ بھی بہرحال ایک بعظمت خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی بار بار اس بات کا ذکر ہوا کہ 25 برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت، 5 ساڑھے 5 برس، 14 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 2214 اور اس کے بعد پھر وہ 20 میں آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 254 ہجری میں آپ کی شہادت ہے امام نقی علیہ السلام کی، تو 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو 5 ساڑھے 5 برس کی عمر میں بار امامت سنبھالنا، ظاہر ہے کہ منصوص من اللہ ہے وہ تو ولادت سے، لیکن پہچانوانا اس طریقے سے کہ میں ہی امام ہوں، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی اتنا خطرناک ماحول ہو، کیا آپ کے بچپن کے کمالات اور بچپن کی وہ ایک آدھ چیزیں کوئی اس طرح کی ہیں جو تاریخ میں ملتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ جی جو بہرحال پیغمبر اکرم سے پہلے گویا آخری جی ہاں، نبی ہیں، اور انہوں نے جب اپنی ان کی مادر گرامی پہ جب یہودیوں نے تہمتیں لگائیں تو ہاں جی، انی عبداللہ آتان کتاب وجعلنی نبیہ، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی یعنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، اپنی مادر گرامی کی نہ تو عفت کا اعلان کیا، نہ عصمت کا اعلان کیا، نہ طہارت کا اعلان کیا، سبحان اللہ جی، کہ ہاں بھئی میری ماں صاحب عصمت ہے، صاحب طہارت ہے، صاحب عفت ہے، بلکہ انی عبداللہ نے اپنی عبدیت کا اعلان کیا کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہوگا، جو صاحب شریعت ہوگا، نبی ہوگا، تو اس کی ماں صاحب عفت بھی ہوگی، صاحب عصمت بھی ہوگی، صاحب طہارت بھی ہوگی۔ امام علی نقی علیہ السلام جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً 6-7 سال کی عمر ہے، اس زمانے میں بھی ہر عقیدے کے لوگ تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ یقیناً ایسے تھے جو امام کو اپنے ہی جیسا سمجھتے تھے، لہذا یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے اور آپ کو گویا سکھانے اور کچھ پڑھانے کے لیے ایک معلم کا انتخاب کیا گیا، تو عمر بن فرح نے عبید اللہ جنیدی کو آپ کا معلم قرار دیا، اور یہ ظاہر ہے کہ اب وہ بھی سمجھ تو رہا تھا، اور وہ امام کیا اس سے کسب فیض کرتے بلکہ وہ امام سے کسب فیض کرتا رہا، اور ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ تم برابر جاتے ہو اور کہاں تک پہنچے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میں ان کو نہیں سکھا رہا ہوں بلکہ خدا کی قسم شروع سے میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ سر راہ امام کی شاید یہ 13-14 سال کی عمر تھی، اور سر راہ کھڑے ہوئے تھے، اور ترکوں کا ایک قافلہ، ایک فوج گزر رہی تھی، تو امام نے اس فوج کی طرف نظر ڈالی اور ایک سپاہی کو اس کا نام لے کر پکارا،
اس کا نام لے کر پکارا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا نام جو لے کر پکارا ہے تو کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا نام ہے، جبکہ میرے باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ میرا نام ہے۔ یہ بھی میرا نام ہے، جی جی۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں۔ یا مثلاً ابو ہاشمی کا بیان ہے کہ ایک دن آپ ہندی زبان میں گفتگو فرمانے لگے، جی ہاں جی ہاں۔ تو انہوں نے تعجب کیا کہ مولا یہ جو آپ زبان زبان استعمال کر رہے ہیں کون سی زبان ہے، اس سے تو میں واقف نہیں ہوں۔ تو ایک کنکری آپ نے اٹھائی اور اپنا لعاب دہن، اللہ اکبر۔ اس لعاب دہن اس میں وہ کنکری کو تر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اسے منہ میں رکھ لو۔ ان کا بیان میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، سبحان اللہ، 70 زبانوں کا۔ واہ 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 واہ۔ کتنے سخت ترین دشمن سے آپ کا سامنا ہے، یہ بھی آپ کسی اگر مقابلہ ایسے لوگوں سے ہو تو وہ بھی اس کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر دشمن کمزور ہے یا بے وقوف ہے اور اس کا سامنا ہے تو وہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال ہے کہ ایک شاطر دشمن کے سامنے ہے اور آپ اسٹینڈ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو جس کو کہا جائے کہ یزید سے بھی بہت آگے بڑھا ہوا متوکل، یعنی عباسی خلفاء میں شاید اتنا شاطر کوئی نہیں تھا، اور ایک لمبا دور آپ کا گزرا اس کے ساتھ۔ تو خود اس کے مظالم، یہ 232 ہجری کے بعد جس وقت واسق ابن معتصم جی ہاں یہ واصل جہنم ہوا ہے، تو اسی کے بعد 232 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ جی اسی کے بعد یہ متوکل ملعون حاکم ہوا ہے، سلطنت جس کے ہاتھ میں آئی، اور 247 ہجری تک تقریباً جی ہاں، اس کی 15 برس حکومت عرصہ، رہی ہے، 237 ہجری تک۔ لیکن وہی ہے کہ جتنے بھی بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے بادشاہ ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو اہل بیت کے خلاف گویا اپنے تمام تر سازشیں کرنے والا اور اہل بیت کو ستانے اور پریشان کرنے والا نہ ہو۔ اہل بیت یعنی جو معصومین ہیں ان سے الگ ہٹ کے خود اولاد جناب فاطمہ زہرا جی ہاں بالکل، سلام اللہ علیہا، اور یہی ہے کہ جب کوئی قصر ستم آرا بنا، خون سے سادات کے گارا بنا، یہی دور بنی عباس ہے جس میں گارا بنایا گیا، یہی دور بنی عباس ہے جس میں زندہ دیواروں میں چنا گیا، اور قید خانوں میں زندان میں ان کو اسیر کیا جاتا تھا، اس کے بعد چھت گرا دی جاتی تھی، وہی زندان ان کی گویا مقبرہ بن جاتا تھا، قبر بن جاتا تھا۔ تو ایسے مظالم تو سبھی نے کیے ہیں، لیکن جب اس کا متوکل کا نام آتا ہے تو اس نے تو واقعی حد ہی کر دی۔ حد ہی کر دی۔ بھئی جو ٹھیک ہے سامنے موجود ہے، چلیے وہ سلطنت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اقتدار بہت خطرہ ہو اچھی سکتا بات ہے، بہت اچھی بات۔ 247 میں یہ واصل جہنم ہوا ہے، جی سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے، قریب 195 سال۔ 195 سال، یعنی تقریباً 200 سال پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے، جس کا لاشا بے جس کے کفن پڑا نام ہے، پر تمہارے اجداد نے حکومت آبادان حاصل کی ہے۔ حکومت کی، اس کا بھی متوکل کا نام آتا ہے، اور اس نے شروع ہی سے کربلا خاص طور پر اس نے خود امیر المومنین کے روضے کو بھی اور قبر مبارک کا نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن خاص طور پر جو اس کے مظالم ہیں وہ کربلا کے سلسلے میں زیادہ ہیں۔ جی اور کربلا ہے بھی ایسی چیز، اس لیے کہ زیارت کربلا کے سلسلے میں خود معصومین کے ارشادات میں یہ چیز مل جاتی ہے کہ یوں تو زیارت مستحب ہے، جی لیکن اگر کسی زیارت کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، یعنی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہے، تو اس کا استحباب ختم ہو جاتا ہے، لیکن زیارت کربلا کا استحباب کبھی ختم نہیں ہوتا، جی ہاں، وہ ہمیشہ مستحب ہے۔ مطلب واجب کی حدوں سے ملا دینا امام علی نقی علیہ السلام جی نے اس کی عظمت کو بتایا بے ہے، شک جو بے آج شک، مومنین تک جو اور پھر یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور اور بادشاہ متوکل، لیکن اور یہ حکم کہ ہاں جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں وہ تو خیر ہے کہ جو ایک جائے گا مثلا دوسرے کو قتل ہونا پڑے، اگر 2 آدمی ہیں ماں بیٹے ہیں تو بیٹا قتل کر دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ملعون کی چلیے تو زیارت پر پابندی ایک الگ چیز ہو گئی، خود قبر امام کو مٹا دینے کی کوشش جو اس نے کی، کئی بار اس نے چاہا ہے کہ قبر امام کو مٹا دیا جائے، نام و نشان ختم کر دیا جائے، کبھی حل چلوائے گئے، کبھی نہر، چنانچہ اس میں اسی متوکل کا زمانہ ہے، اور جب اس نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور ایک نو مسلم یہودی تھا تو اس کو اس کام پر مامور کیا گیا، اس کو وہاں بھیجا گیا،
اور جس وقت اس میں سب سے پہلے جناب زید مجنون کا نام آتا ہے جی اور جناب بہلول دانا کا نام آتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو، اور یوں بھی اگر ہم ائمہ کی احادیث و ارشادات و فرمودات پر نظر کرتے ہیں تو کربلا کی زیارت کا اس قدر شوق دلایا گیا ہے، اس قدر تشویق پیدا کرائی گئی ہے کہ دوسری زیارتوں کے سلسلے میں بہرحال ہر زیارت محترم ہے اور بعظمت ہے، ظاہر ہے کہ جی ہاں، لیکن کربلا کے سلسلے میں بھی، اور خاص طور پر متوکل کا زمانہ اور امامت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور گویا سرپرستی امام گویا اس زمانے میں زائرین کی کر رہے ہیں جی ہاں، کہ اس دور میں بھی زائرین جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ دونوں پہنچے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ جناب بہلول سے وہاں ملاقات ہوئی ہے، بہرحال تو انہوں نے دیکھا کہ نہر علقمہ کو کاٹ کر لایا گیا ہے تاکہ اس پر پانی بھر بہا جائے دیا اور جائے اور روزے اس کے جو ہے بعد میں وہ ختم ہو جائے، لیکن خدا کی قدرت، اور پھر ہر ذرہ ذرہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت رکھتا ہے۔ بے شک، یہ انسان چاہے نہ پہچانے لیکن کائنات کا ذرہ اس امام برحق کو اور ہادی برحق کو پہچانتا ہے، لہٰذا پانی چاروں طرف سے قبر مبارک کا بوسہ گویا لیتے ہوئے، اور وہ قبر پر قبر کو تر نہیں جی کیا قبر اس کو نے، تر نہیں کیا، اور اسی لیے اس کو حائر کہا ہی جی ہاں، جاتا ہے، خیر جی اس ہاں، کو حائر کہا گیا ہے۔ تو یہ اس ملعون کا سب سے بڑا اس کے جو ظالمانہ کارناموں میں سے کارنامہ ہے کہ اس نے انتھک کوشش کی کہ کسی طرح کہ سے کسی قبر صورت سے حسین مٹ جائے، نام حسین ختم کر دیا جائے، کوئی نام لیوا نہ رہے اور قبر کا نشان، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، کہ آج متوکل کے نام لیوا باقی نہیں ہے، لیکن امام حسین السلام کا روضہ اور وہ لہراتا ہوا پرچم یہ آج بھی خود ہی باقی ہے۔ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شاعر کو زندہ رکھنا، بے شک، اس سے شخصیتیں زندہ رہتی اور ہیں۔ پھر اللہ کا ارشاد بھی ہے کہ اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد میں رکھوں تمہیں گا۔ واقعی اب لیکن میں ایک اللہ دو اکبر، واقعہ اس کے اس مظالم میں، تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے یہ جوانوں کیسے میں کیسے واقعی، وہ جذبہ پیدا ہو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت واقعاً میں تو کیا ہے۔ یہی اب یہی جناب زید مجنون اور یہ جناب بہلول دانا، تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، زیارت حسین کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا تمہیں معلوم نہیں کہ قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا میں اسی لیے تو آیا ہوں، اللہ اکبر، میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو اب وہ فوراً قدموں پر گر پڑا، اور اس کے بعد میں گویا گیا ہے اور پھر متوکل سے کہا کہ وہ تو وہاں ایک طرف حکومت یعنی گویا اس طریقے سے روک رہی ہے، زیارت پر پابندیاں لگا رہی ہے، اور وہاں اس درجہ شوق شہادت رکھنے والے اور شوق زیارت رکھنے والے کہ چاہے ہمیں شہید ہو جانا پڑے، ہم قتل کر دیے جائیں، لیکن ہم زیارت حسین چھوڑ نہیں سکتے۔ ہیں، اللہ اور اسی کے بعد اس ملعون نے حکم دیا ہے اور جناب زید مجنون کو گویا قتل کیا گیا، اور پھر ان کی لاش کو گویا پھرایا گیا۔ تو یہ سارے مظالم اس ملعون کے زمانے میں ہوئے ہیں، لیکن اسی اعتبار سے یہ خود بھی کے بیٹے ہی نے اس کو قتل کر دیا جی ہاں، کہ، اور چونکہ عیاش تو تھا ہی، 4000 کنیزیں تو اس کی ملتا ہے تاریخ میں 4000 کنیزیں تھیں، اور شراب اور بہرحال جتنی بھی خباثتیں ہو سکتی تھیں اور جو بھی برائیاں ہو سکتی تھیں، ان سب کا گویا منبع اور سرچشمہ اور مرکز گویا بن گیا تھا یہ۔ ظاہر ہے کہ 40 سال کی عمر میں امام علی نقی علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس کے فوراً ہی بعد معتز نے جو ہے وہ آپ کو قتل کیا ہے، زہر دیا ہے۔ خود آپ نے، آپ کی اپنی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں خصوصی طور پر آپ کا کیا انداز رہا، اور آپ نے کس طریقے سے اس وقت میں اپنا اور اپنے اصحاب کا، ان سب کا تحفظ کیا، کچھ اس قسم کی تاریخ کو تو بیان فرمائیں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ زیارت جامعہ کا اگر ہم ذکر کریں تو یوں تو امام برابر اس زائرین کی سرپرستی کرتے رہے، اور کبھی آپ نے منع نہیں کیا کہ بھئی عزت و جان و مال اور آبرو کی حفاظت ضروری ہے، لہذا کوئی نہ جائے۔ اب دور ایسا تھا کہ آپ کھلم کھلا ان سب تمام چیزوں کر بھی نہیں سکتے، لیکن پس پشت اور گویا پس پردہ کہنا چاہیے کہ آپ ان تمام اس دور میں بھی اپنے چاہنے والوں کی سرپرستی فرماتے رہے، اور امام تو بہرحال امام ہوتا ہے، اور ان کو ترغیب دیتے رہے۔ آپ زیارت امام حسین کا ذکر کر رہے تھے، امام حسین السلام کی زیارت کے سلسلے میں بھی امام علی نقی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں
متوکل جیسے ظالم ترین بادشاہ کے دور میں آپ نے اس زیارت کی اہمیت کو بھی قائم رکھا ہے اور باقاعدہ زائرین کو ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو بھی گئے ہیں، جو امام کے چاہنے والے تھے، جو بہرحال کہیں نہ کہیں رابطے میں تھے، تو یقینی طور پر وہ چاہے جناب زید مجنون ہو، جناب بہلول دانا ہو، ایسا تو نہیں کہ امام نہیں جانتے تھے کہ ہاں بہلول کہاں گئے ہیں یا وہ جو سب جناب واقعات ہیں، زید وہ جو مجنون گئے ہیں۔ ناصرہ والا واقعہ ہے، یا جو وہ ایک ضعیفہ کا واقعہ ہے جی کہ ہاں، وہ بیٹے کو قتل ہے نا، یہ سب جی علی نقی علیہ جی، السلام کے سب زمانے کے ہی میں نے کیا ہے، تو واقعات ہیں وہی میں نے عرض کہ کیا اتنی کہ تاکید آپ جی نے کی ہے۔ تاکید کی ہے آپ نے، اور برابر آپ تشویق دلاتے رہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان تمام مظالم کے باوجود بلکہ کہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک شخص نے کہا کہ صاحب سمندر میں یا دریا میں عجیب کیفیت ہے، سفر نہیں کیا جاتا دریا سے، تو بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ تب بھی زیارت کے لیے جاؤ جی جی تو بھلے ہی تم ڈوب جاؤ، کیونکہ تم کسی اور موت میں یقین نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، صحیح لیکن اس میں تم طوفان میں ڈوبنے کے پہلے تم جنت تک چلے جاؤ گے۔ تو صحیح، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ظاہر ہے کہ بے انتہا، بے شک۔ اور اس کے جو ثواب عظمتیں ہیں۔ جی اب وہ بالکل آخر میں ظاہر ہے کہ متوکل تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ کیا حالات پیدا ہوئے جو آپ کی شہادت، وہ کیا چیزیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا، اور کیا ماحول تھا وہ پورا؟ میں چاہتا ہوں شہادت کے حوالے سے اب چلتا اسی میں چونکہ متوکل نے اپنے دور میں جو مدینے کا حاکم تھا، ہے۔ جی وہ بھی چونکہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اور امام کو جتنے بھی امام کے اس وقت چاہنے والے مدینے جو بھی تھے ان سب کو ستانے اور پریشان کرنے والا تھا، لہذا امام نے اس کی شکایت متوکل کو لکھی، اور متوکل نے اسی خط کو بہانہ بنا کے، اس لیے کہ وہاں باقاعدہ متوکل کے حکم سے ہی امام پر مظالم ہو رہے تھے، لیکن جب یہ امام کا خط پہنچا ہے تو اس ملعون کو ایک گویا بہانہ ہاتھ آیا، اور اس نے بہت ہی مکاری کے ساتھ خط لکھا کہ آپ ہم سے بہت دور ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے قریب ہو قریب آ جائیں، جائیے۔ جی اور 300 لوگوں کو، گویا پوری فوج ہی تھی جی ہاں، تقریباً، جی ہاں، جی ہاں۔ کہ جو آپ کو بھیجا ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ گویا آپ کو اریسٹ کیا گیا اور آپ کو گرفتار کر کے گویا لائے گئے۔ 300 آدمی، ایک آدمی کو لانے کے لیے 300 آدمی جا رہے ہیں، وہ بھی فوجی جا رہے ہیں، تو کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی گویا امام کی مظلومی ہے، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ اپنے جد کے دیار سے اسی طرح سے رخصت ہوئے ہیں جیسے دیگر ائمہ کی، جو بھی نکلا ہے وہ والا روتا ہوا نکلا ہے، کوئی خوشی سے کسی نے پیغمبر کا دیار اور پیغمبر کا وہ شہر نہیں چھوڑا ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مدینے سے نکلنا اور مدینے سفر وہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کہ جہاں جد کا مزار چھوٹ رہا ہے، جدہ ماجدہ کی قبر چھوٹ رہی ہے، آباء و اجداد کے مکانات چھوٹ رہے ہیں، ایسے مقام کو آپ نے چھوڑا، اور پھر جس وقت آپ چلنے لگے ہیں تو اس وقت بھی گویا کرامات، کہ آپ نے حکم دیا کہ درزی کے پاس جاؤ، اور اس کو کہ ہمیں سفر کرنا ہے، لہٰذا کچھ موٹے کپڑے یعنی اونی کپڑے تیار کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے سفر میں تو کون سا ایسی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، تو یہ کپڑے کیوں سردی کے تیار کروا رہے ہیں؟ اور اسی سفر میں جب خیر وہاں سے امام مدینے سے چلے ہیں اور ایک جگہ قیام کیا، اور اس میں امام کا ایک چاہنے والا بھی تھا، یہ جو دشمن تھے اس سے باقاعدہ اس کو ذلیل کر رہے تھے، کہیں اہانت کر رہے تھے، کہیں کچھ طنز کر رہے تھے، کہ تمہارے امام تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، تو وہ کیسے نکلیں گے، کیا ہوگا؟ اور امام نے چونکہ جو بھی اپنے ساتھ میں تھے ان کو آگاہ کر دیا تھا، جی ہاں۔ اور وہ بھی کہ تم بھائی یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ ہم لوگوں نے تعجب کیا کہ مولا یہ تو گرمی کا زمانہ ہے، پھر آخر کیا ہے؟ لیکن وہیں جس وقت راستے میں قیام کیا ہے، اور پھر ایک بہت تیز گویا ہوا اور آندھی کے ساتھ پھر بارش شروع ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوئی کہ اس میں تقریباً 80 لوگ جو ان میں بھیجا تھا سے، اس نے ان جی میں ہاں، تو وہ سب جہنم واسی گویا ہوئے۔ واصل جہنم ہوئے، اور ان کی قبریں بنی، اور امام نے اس وقت بھی ان کی مدد بھی کی جو آپ کے ساتھ سامان تھا۔ اور اس وقت جس وقت امام سامرہ پہنچے ہیں، تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ ٹھہرایا گیا کہ جہاں اس وقت شرفا جانا پسند نہیں کرتے تھے، مستقل امام کو اذیت پہنچائی جاتی رہی، اور چونکہ امام حسن عسکری السلام بھی ساتھ میں تھے، جناب حکیمہ خاتون بھی آپ کے ہمراہ تھیں،
آخر میں پھر آپ کو جہاں پر اس وقت آپ کی قبر مبارک ہے، یہ آپ کا مکان تھا، یہیں آپ کو پھر منتقل کیا گیا، لیکن وہ منتقل کیا گیا اور ہاؤس اریسٹ رہے گویا، جی ہاں نہ جانے کتنی مرتبہ مکان کا سامان قرق ہوا، جتنی جگہ تلاشی لی گئی، مستقل متوکل سے شکایتیں کی جانے لگیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ متوکل تو واصل جہنم ہو گیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، 1 سال بعد اس کی حکومت بھی 248 میں ختم ہو گئی۔ پھر مستعین بن متوکل 252 میں، یہ جو معتز بن متوکل، دوسرا ظاہر ہے کہ ہر شریف سے ہر کمینے کو ایک بغض ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بغض للہ، جی ہاں جی ہاں کہ حالانکہ امام نہ تو سلطنت چاہتے تھے نہ حکومت چاہتے تھے، ملعون نے پھر آخر میں جس طریقے سے تمام ائمہ کو زہر دیا گیا، امام متقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس طریقے سے اس نے معتز باللہ نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا، اور عالم غربت میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سامرہ میں امام حسن عصیر علیہ السلام، وہ بھی 28 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ امام کی عمر بھی ظاہر ہے کہ کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ آپ گویا پوری طریقے، لیکن کم سے کم عالم غربت میں شہید تو کر دیے گئے، لیکن پھر بھی حکومت کی طرف سے یا اور جو دوسرے افراد تھے، جنازہ احترام سے اٹھا، غسل و کفن اور دفن کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کربلا کی، اور کربلا کے اس مظلوم کی، کہ یہاں تو امام علی نقی علیہ السلام یقیناً وہی روح امام تڑپ رہی ہوگی، وہی عمر بیٹے کی جی ہے، آپ کے جو حسین کے بیٹے جی کی ہاں، عمر اس وقت اور میں کربلا سمجھتا میں ہوں کہ روح امام تڑپ رہی ہوگی کہ عالم غربت میں مدینے سے ہزاروں میل دور عالم غربت میں انتقال ہوا، زہر دیا گیا، پریشان کیا گیا، مظالم ڈھائے گئے، لیکن کم سے کم بے گور و کفن لاشا نہیں پڑا رہا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، احترام سے لاشا دفن بھی کر دیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے بابا کو دفن کرتے وقت تڑپ رہے ہوں گے، اور اپنے اس مظلوم جد کو یاد کر رہے ہوں گے کہ یا جدہ، میں اپنے باپ کے سراہنے موجود ہوں، میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، میں نے دفن کیا ہے، لیکن ہائے میرا جد سید سجاد کہ جہاں باپ کا بے گور و کفن جنازہ سامنے موجود تھا، اور امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، اور اسی طرف سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی داستان یقیناً جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ ظلم ہوا، آپ پر بھی ظلم ہوا، عالم غربت میں آپ کو بھی شہید کیا گیا، اور عالم غربت ہی میں آپ دفن ہو گئے، یعنی کہنا چاہیے کہ بکھرے گلے ریاض پیمبر کہاں کہاں، کہ ایک جگہ ائمہ کو اور اولاد فاطمہ کو دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا، کچھ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، کچھ کربلا میں سو رہے ہیں، ایک مشہد مقدس میں ہیں، کچھ کاظمین میں ہیں، اور یہ دو باپ اور بیٹے، مظلوم باپ اور بیٹے سامرہ کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ خداوند عالم امام علی نقی السلام کے پوتے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو حضرت کے وجود مقدس کے ذریعے سے عدل و انصاف سے پر کر دے، اور ان ظالمین کو کافر کردار تک پہنچا دے جو اہل بیت پر مظالم کرنے والے تھے یا ہیں۔ بے شک ہم تو خالی امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا ذکر کر کے گزر جاتے ہیں، چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ جس شدت سے ہمارے تمام ائمہ کو جو شہید اس طریقے سے کیے گئے، ان کو کتنا زہر دیا گیا، اور زہر کے اثر میں جو سب سے پہلی کیفیت گزرتی ہے وہ پیاس کی شدت۔ گویا ہمارے جتنے بھی معصوم قتل ہوئے، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کی تاسی میں پیاسے اٹھ جانا دنیا سے قبول کیا، اور ہم ان کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ جو ان کی روح کی پیاس تھی کہ ہم ایسے بن جائیں کہ وہ ہم پہ فخر کریں، ہم پہ ناز کریں، ہم ان کی عزت کا سبب بنیں، اس پیاس کو بجھانے کا کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پرسوں پھر امام کی ولادت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کریں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو ہر امام کی معرفت اور ان کے کمالات کا علم ہو سکے۔ خدا حافظ و ناصر۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.